अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए विला के साथ हाज़िर हूँ। आज अफसोसनाक एक वाक़या है। जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर 12 फ़ौजी जवानों को शहीद कर दिया गया, जबकि कल यानी पिछले कल को जुमे को रोज़ 7 जवान जो थे दीर के अंदर शहीद हुए। तो शहादतों का जो एक सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। एक जानिब पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं, दूसरी जानिब फ़ौजी एहलकार शहीद हो रहे हैं। दोनों फोर्सेस के जवान जो हैं वो रोज़ाना उनकी जो नमाज जनाज़ा अदा किए जा रहे हैं। आज भी एक नमाज जनाज़ा था और ये बनू में अदा किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ मौजूद नहीं थे। ये क्या वजूहात हैं? और आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक इजलास की सदारत की है बनू में। इस इजलास के दौरान उन्होंने क्या कहा है, अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या बात की है, अफ़गान महाजरीन के हवाले से क्या पॉलिसी का ऐलान किया है, इन तमाम मौज़ूआत पर आज बात होगी। और बात करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये जो घंटी है इसको प्रेस कर लें। आपकी फ़ीडबैक मुझे मिल रही है, ज़बरदस्त आप कमेंट्स दे रहे हैं। वो तमाम कमेंट्स मैं अक्सर कोशिश करूंगा कि हफ़्ते के एक दिन जो है आपके नामों के साथ वो आपके कमेंट्स जो हैं तमाम नाज़रीन तक पहुंचाऊं। आज का जो वाक़या था वो जनूबी वज़ीरिस्तान में था, जहां पे कि 12 जवान शहीद हो गए। और इस दौरान जो कार्रवाइयाँ की हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो पिछले 24 घंटे के दौरान तकरीबन 29 के करीब दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दीर के अंदर भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, बाजोड़ के अंदर भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान में ये बड़ा ऑपरेशन जारी है। इन तमाम इलाकों में मैंने पहले भी कहा था कि दहशतगर्द मौजूद हैं, उनकी तादाद हज़ारों में है। जबकि लोग कभी 500 की बात करते हैं, कभी 800 की बात करते हैं, जबकि मैं ये कहता हूँ कि ये तादाद जो है तकरीबन 40,000 के करीब है। ये बहुत बड़ी तादाद है और तकरीबन पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त इनकी तश्कीलें मौजूद हैं। इसलिए पूरी कौम को अपने फोर्सेस के साथ खड़े होकर इस कार्रवाइयों में हिस्सा लेना पड़ेगा, तभी आपकी जान छूटेगी। वरना इसी तरह हम जवानों के जो जनाजे हैं वो उठाते रहेंगे और यकीनन वो हमें कमज़ोर इस तरह कर रहे हैं कि हमारी फोर्सेस को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारी फोर्सेस जो हैं वो बड़ी मज़बूत हैं, उनके अंदर ईमान का जज्बा है। आज जो सूरत हाल थी, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो थे वो ख़ुद बनू तशरीफ़ लाए और ये जो 12 जवान शहीद हुए थे इनका नमाज जनाज़ा जो है वो बनू में अदा किया गया। फिर वहाँ पे एक आला सतही इजलास हुआ और उस इजलास के दौरान ये तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ़ किया गया कि क्या हालात हैं मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा है कि दहशतगर्दों के आगे हरगिज़ सरेंडर नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दों का कला कमा करके छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्द जो हैं वो अफ़गानिस्तान से आते हैं, इनके सहूलतकार, इनके जो प्लानर्स हैं, इनको जो लोग गाइड करते हैं वो तमाम के तमाम अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और इनके पीछे, इन दहशतगर्दों के पीछे भारत मुलव्वस है। भारत जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने अफ़गानिस्तान को कहा है कि वो पाकिस्तान या दहशतगर्दों में से किसी एक का इंतखाब कर लें, क्योंकि बहुत हो गया, हमने काफ़ी सह लिया, हमने काफ़ी शहादतें भी दे ली, नुकसानात बर्दाश्त कर लिए, लेकिन इसके बाद मज़ीद नुकसान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी गैर कानूनी लोग हैं, अब अफ़गान महाजरीन की बड़ी तादाद जो है इस वक्त गैर कानूनी तौर पर डिक्लेयर की जा चुकी है। उनका ये कहना था कि अफ़गान महाजरीन को फ़ौरी तौर पर निकलना होगा, उनका इनखलाब बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दहशतगर्द आते हैं ये अफ़गानियों के बेस में आते हैं और यहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं। लिहाजा हमने अफ़गान हुकूमत को बारहा कहा कि अफ़गान हुकूमत जो है वो इन दहशतगर्दों पर काबू पाए, इनको अपने मुल्क से निकाले, लेकिन अफ़गान हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। अफ़गान हुकूमत की
حوالے سے انہوں نے ایک بار پھر ان کو یاد دلایا ہے کہ پاکستان کسی صورت دہشت گردوں کی کارروائیوں کو برداشت نہیں کرے گا، اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ پچھلے چند دنوں کے اندر کافی بڑی تعداد میں درجنوں کے حساب سے دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، درجنوں ہلاک کیے گئے ہیں، بارڈر پہ زبردست کارروائی جاری ہے، اس کا یہ ریئیکشن آ رہا ہے۔ لیکن پاک فوج نے تمام ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ ان کو جوابی کارروائی کی جاتی ہے۔ اب جو ان کے ٹھکانے ہیں افغانستان میں، اور افغان حکومت کو بارہا بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، افغان جو ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں، جن کی پشت پناہی جو ہے وہ بھارت کر رہا ہے، اور انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے۔ یہ تمام صورتحال پر میٹنگ پہ ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ افغان مہاجرین کی جو وطن واپسی ہے اس عمل کو تیز کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اور وفاق جو ہیں وہ یہ جو قومی نوعیت کے ایشوز ہیں، مثال کے طور پر دہشت گردی کی جنگ ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، افغان مہاجرین کی واپسی ہے، ان جیسے بڑے ایشوز پر جس پہ قوم جو ہے وہ پریشان ہے، یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے۔ میں بڑی واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پالیسی جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے ریاست کے حوالے سے۔ ریاست چاہتی ہے کہ دہشت گردوں کو یہاں سے ختم کیا جائے، جبکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں جنہوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا، جنہوں نے پاکستان کے اندر خودکش حملے کیے، جنہوں نے پاکستان میں دھماکے کیے، جنہوں نے پاکستان کے اندر بچوں کو شہید کیا، خواتین کو شہید کیا، نوجوانوں کو شہید کیا، کیا ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور پھر ان کو لا کے پاکستان بسایا جائے؟ تو کیا جن لوگوں کے رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو، بھائی، والد، بیٹے کو قتل کیا گیا ہو، شہید کیا گیا ہو، کیا وہ اپنا بدلہ نہیں لیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ہم ان کو پاکستان لا کر بسانے کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبول نہیں کرے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کے خلاف پورے جو تھے یہاں مظاہرے ہوئے کہ جی ان کو ہم اپنے علاقوں میں نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس طرح وفاق کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ پھر افغان مہاجرین کی بات ہوتی ہے، اور حکومت کا یہی کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کی بیس میں دہشت گرد جو ہیں پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں، جن کو پہچاننا ہی ممکن نہیں ہوتا، پھر وہ یہاں پہ آ کے دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں اور اسی طرح پھر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب تک پاکستان کے اندر آنے والوں کی شناخت نہیں ہوگی، پاکستان کے اندر آنے والوں کے ہمارے پاس فنگر پرنٹس نہیں ہوں گے، تصویر نہیں ہوں گی، ہم ان لوگوں کو ٹریس نہیں کر سکیں گے۔ یہ معاملہ اس معاملے پر بھی تحریک انصاف اور موجودہ حکومت اور یا ریاست کے درمیان جو ہے اختلاف ہے، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب جو تھے آج بنو موجود نہیں تھے۔ حالانکہ سوشل میڈیا پہ یہ بات بڑی واضح کی جا رہی ہے کہ آج کا دن ایسا تھا کہ جہاں پہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کو بنو میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ 12 جوان شہید ہوئے تھے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ کچھ سال پہلے 16 جوان شہید ہوئے تھے، اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک اٹیک تھا۔ تو آج علی امین گنڈاپور صاحب وہاں موجود نہیں تھے، اور تمام لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ صوبائی حکومت کا کوئی بھی وزیر مشیر وہاں نہیں ہے، حالانکہ چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی کیبنٹ کے ساتھ وہاں موجود ہوتے، لیکن کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا، گورنر صاحب بھی موجود نہیں تھے۔ اب میں نے پھر رابطہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس جگہ جاتا ہوں جہاں پہ کوئی بات کرنی ہو، جہاں پہ کوئی ایشو ڈسکس کرنا ہو، یہاں پہ یقیناً کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، تو میں نہیں گیا، اور میں ان کے دوروں کے موقع پر نہیں جاتا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی وزیر اعظم آتے ہیں، اگر وہ سیلاب کے حوالے سے ہو، وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، وہ کسی اور معاملے میں ہو، تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہاں نہیں جاتے۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے۔ صرف
جب پشاور میں ایک جرگہ ہوا تھا تو علی امین گنڈاپور جرگے میں شریک ہوئے تھے، جس میں امن و امان کی بات تھی، اور عمائدین آئے ہوئے تھے قبائل کے، انہوں نے اور پھر فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، تو وہاں پہ علی امین موجود تھے، انہوں نے یہ تمام باتیں کیں، اور تمام جو مطالبات تھے چونکہ وہ لوگوں نے پیش کیے، تو علی امین صاحب کا کہنا تھا کہ جہاں پہ جرگہ ہو، جہاں پہ کوئی ڈسکشن ہو تو وہ موجود ہوتے ہیں۔ نارملی اسلام آباد کے اندر جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں اس کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب جاتے ہیں، اگر وہ کسی بھی حوالے سے اجلاس ہو تو علی امین صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ تو آج اگر ان کو بلایا گیا تھا اور وہ نہیں گئے تو میرے خیال میں کہ یہ زیادتی ہے، انہیں جانا چاہیے تھا، اور اگر نہیں بلایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ایک روایت ہے کہ آپ صوبے کے اندر آئیں اور صوبے کا وزیر اعلیٰ موجود نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ضلعی انتظامیہ، صوبائی انتظامیہ، اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے۔ بہت بڑا ایک ایونٹ تھا کہ اتنے جوانوں کی شہادت ہو گئی اور پوری قوم جو تھی سوگوار تھی، اور یہاں پہ ہمیں سیاسی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا تاکہ دنیا کو ایک پیغام جاتا کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، ہم سب لوگ ایک ہی پیج پر ہیں، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، پاکستان میں امن آئے، اور یہ جو دہشت گرد ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن ہو، وہ ناکام ہوں گے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے واقعات ہو رہے ہیں اور ویڈیوز بھی جاری ہو رہی ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ دہشت گردی کرتے ہیں، اس کے بعد جوان شہید ہوتے ہیں، پھر وہ جوانوں کے پاس کھڑے ہو کر بے دردی سے وہاں پہ ویڈیو جاری کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن آخری کامیابی انشاءاللہ پاکستان کی ہوگی، پاکستانی افواج کی ہوگی، پاکستانی عوام کی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔